میں نے ایک انٹرویو میں بات کی کہ کرسچنز ہمارے نبی کو دجال مانتے ہیں. اب کئی کرسچنز جو ہے وہ سامنے آ گئے کہ نہیں ہم تو اینٹی کرائسٹ نہیں کہتے رسول اللہ کو. او بھائی میں اس دجال کانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. دجال سے مراد ہوتا ہے دھوکہ دینے والا. دجال سے مراد ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، یعنی جو آدمی دھوکہ دے وہ دجال ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے دھوکے دیتا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں 30 جھوٹے دجال آئیں گے. ہم مسلمہ کذاب کو مسلمہ دجال نہیں کہتے، لیکن نبی اسلام نے اسے دجال کہا ہوا ہے، کیونکہ جو نبی نہ ہو اور اپنے آپ کو نبی کلیم کرے تو اسے دجال کہا جاتا ہے. دجل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا. دجل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، اس کو دجال کہا جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا دجال ہے جس کے ہم نے 410 جھوٹ پکڑے ہیں. اس صدی کا سب سے بڑا دجال ہے. پہلا جھوٹ جو ہم نے اس کا پکڑا ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے. مولا علی نے خوارج کے ساتھ قتال کیا اور مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اہل سنت کی کتابوں میں اور اہل تشیع کی کتابوں میں. دکھاؤ. 10 سال ہو گئے آج تک جواب نہیں دیا. مولا علی پر جھوٹ باندھا ہے. خوارج جہنم کے کتے ہیں تو نعوذ باللہ کیا جہنم کے کتوں کے مولا علی جنازے پڑھائیں گے؟ اور اس کا جواب کیا دیتا ہے یہ ذرا آپ دیکھ لیں. یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے. حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے. بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے سوال ہے، بولو نا. گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے. بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی. میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے، پانی میں مدانی نہ مارے. حوالے کی ضرورت نہیں ہے. جو کافر نہیں، منافق نہیں، مشرک نہیں، اس کا جنازہ ہوگا. بھائی جنازہ ہوا نہیں ہوا، تم نے دعویٰ کیا ہے کہ مولا علی نے پڑھایا ہے، اس کی دلیل دو. نہیں پانی میں مدانی نہ مارے. تو یہ جھوٹا دجال. ایسے دجالوں سے آپ نے بچنا ہے. دوسری مثال آپ دیکھ لیں. اسی طریقے سے حنفیوں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے نا وضو اور غسل کے لیے پانی لینے کی، توبہ توبہ توبہ. میں آپ کو وضوح سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں جی داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا. داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا. کتنا بڑا دجال ہے کہ انہوں نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے. میں تمہیں وثوق سے کہتا ہوں کہ کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. کمینہ آدمی ہے، دجال آدمی ہے. سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم نے چہرہ دھونا ہے. اب چہرے کی تعریف کیا ہوگی؟ یہاں سے جہاں سے بال اگتے ہیں عام طور پر تھوڑی تک، ایک کان کے لو سے لے کر دوسری کان، یہ چہرہ ہے. اس چہرے میں جو بال آئیں گے وہ دھلنے ہیں بس. یہ نہیں کہ داڑھی کا ہر ایک ایک بال. بہار شریعت اردو میں معتبر ترین کتاب ہے، اور کوئی بھی آپ فقہ حنفی کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ چہرہ ہے، یہ یہاں جو بال آئیں گے نا وہ دھلنے ہیں، اور داڑھی کے ایک ایک بال نہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے بال چھدرے ہیں تو پھر اپنے جلد تک پانی جائے، لیکن اگر بال داڑھی کے گھنے ہیں تو جلد تک بھی نہیں، اوپر سے صرف بال دھل جائیں یہ والے. یہ اس کمینے نے کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے. یہ دیکھ لیں آپ بہار شریعت، جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ چہرہ کسے کہتے ہیں، اور چہرے کی جو اوپر والے یہ بال دھلنے ہیں، جو چھدرے ہیں تو پھر جلد آپ کی دھلنی ہے، اور اگر بال گھنے ہیں تو اوپر سے پانی بہ جائے بس. یہ سارے ایک ایک بال نہیں نا، اوپر یہ نیچے والا. یہ کمینہ جھوٹا دجال ہے. اپنے فتوے سے یہ دجال بنا. ایسے دجالوں سے آپ نے بچنا ہے.